یہ ہے مصر، ایک ایسی تہذیب جس نے دنیا کو تحریر، ریاضی، طب اور فن تعمیر کا سبق دیا۔ آئیے آج ہم وقت کے پردے ہٹاتے ہیں اور چلتے ہیں 5,500 سال پیچھے، قدیم مصر کی تاریخ میں۔ قدیم مصر کی کہانی شروع ہی نیل سے ہوتی ہے۔ اگر دریائے نیل نہ ہوتا تو مصر شاید کبھی تہذیبوں کے نقشے پر نہ آتا۔ ذرا سوچئے، چاروں طرف صحرا کی ریت، تپتی ہوئی دھوپ اور زندگی کا کوئی نشان نہیں، لیکن اس سنسان صحرا کے بیچ ایک دریا بہتا ہے، نیل، دنیا کا سب سے لمبا دریا۔ یہ دریا سال میں ایک بار سیلاب لاتا تھا اور اپنے ساتھ زرخیز مٹی بہا کر لاتا۔ یہی مٹی مصر کی زمین کو کھیتی باڑی کے قابل بناتی۔ قدیم مصری لوگ نیل کو صرف دریا نہیں بلکہ زندگی دینے والا خدا مانتے تھے۔ وہ یقین رکھتے تھے کہ اگر نیل نہ ہو تو وہ بھوک اور موت کا شکار ہو جائیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ نیل کے سیلاب کو خوشی کا موقع سمجھا جاتا تھا۔ لوگ دعائیں مانگتے اور نیل کے کنارے جشن مناتے۔ اسی دریا کی بدولت قدیم مصر کے لوگ گندم، جو اور کپاس اگاتے۔ ان کی کھیتی اتنی زرخیز تھی کہ مصر کو دنیا کی اناج گاہ کہا جانے لگا۔ کھیتوں سے نکلنے والی یہ فصلیں نہ صرف مقامی لوگوں کے لیے کافی تھیں بلکہ دوسرے ممالک کو بھی بھیجی جاتی تھیں۔ لیکن نیل صرف کھیتوں کو سیراب کرنے کے لیے نہیں تھا، یہ مصر کی شاہراہ بھی تھا۔ بڑی بڑی کشتیاں اس دریا پر چلتی تھیں جو مال اور غلہ ایک شہر سے دوسرے شہر لے جاتی تھیں۔ بادشاہوں کے عظیم مجسمے، پتھر اور تعمیراتی سامان تک نیل کے ذریعے ہی منتقل ہوتے۔ یہی نہیں، نیل نے مصریوں کے ذہن کو بھی روشن کیا۔ وہ سیلاب کے وقت کو نوٹ کرتے، ستاروں کی چال دیکھتے اور یوں انہوں نے وقت کا حساب لگانا سیکھا۔ کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلا کیلنڈر نیل کے سیلاب کو مد نظر رکھ کر بنایا گیا۔ یعنی نیل صرف ایک دریا نہیں بلکہ مصر کا دل تھا۔ اس نے انہیں کھانا دیا، سفر دیا، تجارت دی، علم دیا اور سب سے بڑھ کر تہذیب کی بنیاد دی۔ اسی لیے مشہور مورخ ہیروڈوٹس نے کہا تھا، مصر دریائے نیل کا تحفہ ہے۔ قدیم مصر کی تاریخ تقریباً 3100 قبل مسیح میں شروع ہوتی ہے، جب ایک بادشاہ نرمر نے بالائی اور زیریں مصر کو ملا کر ایک سلطنت قائم کی۔ یہ مصر کی پہلی مرکزی حکومت تھی۔ اس لمحے سے ایک نئے عہد کا آغاز ہوا، فرعونوں کا عہد۔ فرعون صرف حکمران نہیں تھے، انہیں زندہ خدا سمجھا جاتا تھا۔ ان کے ہر حکم کو آسمانی فرمان مانا جاتا۔ لوگ یقین رکھتے کہ فرعون کی خوشی یا ناراضی سے ہی بارش، فصلیں اور جنگوں کا نتیجہ طے ہوتا ہے۔ ان فرعونوں نے نہ صرف طاقتور فوجیں بنائیں بلکہ عظیم شہر اور مندر بھی تعمیر کروائے۔ مصر کی یہ سلطنت 3 بڑے ادوار پر مشتمل تھی۔ اولڈ کنگڈم، پرانا عہد، جسے اہرام بنانے کا دور کہا جاتا ہے۔ مڈل کنگڈم، درمیانی عہد، جس میں زراعت اور فنون کو ترقی ملی۔ نیو کنگڈم، نیا عہد، جو مصر کی طاقت اور شہرت کی انتہا تھا۔ یہی دور دنیا کو وہ عظیم فرعون دے گیا جن کے کارنامے آج بھی زندہ ہیں۔ مصر کی سب سے بڑی پہچان اہرام ہیں۔ ان میں سب سے مشہور ہے اہرام جیزہ۔ یہ عظیم اہرام فرعون خوفو کے لیے تقریباً 2500 قبل مسیح میں بنایا گیا تھا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ اس کی تعمیر میں ہزاروں مزدور اور کاریگر شامل تھے اور 20 سال کی محنت کے بعد یہ شاہکار مکمل ہوا۔ یہ اہرام صرف قبر نہیں بلکہ طاقت اور ایمان کی علامت تھے۔ مصری عقیدہ تھا کہ مرنے کے بعد بھی زندگی ہے۔ فرعون کو امر کرنے کے لیے ان کی لاش کو محفوظ رکھا جاتا۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے ممی بنانے کا فن ایجاد کیا۔ ان مقبروں کے اندر خفیہ کیمرے، راہداریوں کا جال اور سونے کے خزانے رکھے جاتے تاکہ فرعون مرنے کے بعد بھی بادشاہ کی طرح زندہ رہ سکے۔ آج بھی اہرام ایک پہیلی ہیں۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ بغیر کرین یا مشین کے اتنے بڑے پتھر اوپر رکھے گئے؟ کچھ مورخین کہتے ہیں کہ لاکھوں غلاموں نے یہ تعمیر کی، جبکہ کچھ کے مطابق یہ باقاعدہ ماہر انجینئرز اور کاریگروں کی محنت تھی۔ اہرام کے علاوہ عظیم مندر، مجسمے اور مجاہدین کے لیے یادگاریں بھی بنائی گئیں۔ ابو سمبل کا مندر اور ابو الہول کا مجسمہ آج بھی قدیم مصر کی عظمت کی گواہی دیتے ہیں۔
مصر صرف عمارتوں کا نہیں بلکہ علم کا مرکز بھی تھا۔ تحریر: مصریوں نے ہائیروگلفکس ایجاد کی جو تصویری نشانات پر مبنی ایک زبان تھی۔ یہ تحریر مندر کی دیواروں اور پپائرس کے کاغذ پر لکھی جاتی۔ ریاضی: اہرام کی تعمیر میں استعمال ہونے والے زاویے اور پیمائشیں آج بھی حیران کرتی ہیں۔ طب: قدیم مصر کے ڈاکٹر زخموں کا علاج ہڈی جوڑنے اور یہاں تک کہ دماغی سرجری تک کرتے تھے۔ فلکیات: ستاروں کی مدد سے انہوں نے ایک ایسا کیلنڈر بنایا جو بالکل درست ثابت ہوا۔ زراعت: نیل کے کنارے کھیتی باڑی کے اصول اور آبی نظام دنیا کے لیے مثال بنے۔ یعنی مصر صرف طاقتور سلطنت نہیں تھا بلکہ علم و ہنر کا گہوارہ تھا۔ مصر کے فرعون اپنی طاقت اور کہانیوں کے باعث ہمیشہ یاد رکھے گئے۔ اخناتون: وہ پہلا فرعون جس نے ایک خدا کی عبادت کا تصور دیا۔ اس نے سورج دیوتا آتون کو واحد خدا قرار دیا، لیکن اس کے بعد کے فرعونوں نے یہ نظام ختم کر دیا۔ توت عنخ آمون: یہ سب سے زیادہ مشہور فرعون، اس کی قبر 1922 میں دریافت ہوئی جس میں سونا، زیورات اور بیش قیمت نواردات نکلے۔ یہ دریافت آثار قدیمہ کی تاریخ کی سب سے بڑی دریافت کہلاتی ہے۔ ہاتش پسوت: ایک عورت فرعون جس نے امن اور تجارت کو فروغ دیا۔ اس نے بحری راستے کھولے اور مصر کو خوشحال بنایا۔ رامسس دوم: مصر کا سب سے طاقتور فرعون، اس نے عظیم مندر تعمیر کروائے اور بے شمار جنگیں لڑیں۔ کہا جاتا ہے کہ وہ بائبل کے ذکر میں ہونے والا فرعون بھی ہو سکتا ہے۔ یہ فرعون اپنی طاقت، شان و شوکت اور تعمیرات کے باعث آج بھی زندہ ہیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ مصر کمزور ہوتا گیا۔ اندرونی سازشیں اور بیرونی حملے بڑھتے گئے۔ پہلے حملہ آور ہائیکسوس آئے، پھر فارسیوں نے قبضہ کیا، اس کے بعد سکندر اعظم نے مصر پر راج کیا اور یہاں یونانی اثرات بڑھنے لگے۔ آخر کار روم کی سلطنت نے مصر کو اپنے قبضے میں لے لیا۔ یوں ہزاروں سال کی عظیم فرعونی تہذیب ختم ہو گئی، لیکن اس کے آثار آج بھی دنیا کو حیران کرتے ہیں۔ آج کا مصر ایک جدید ملک ہے، لیکن اس کی پہچان اب بھی وہی قدیم تہذیب ہے جو ہزاروں سال پرانی ہے۔ دنیا کے کونے کونے سے لوگ صرف ایک جھلک دیکھنے کے لیے مصر آتے ہیں۔ اہرام جیزہ اور ابو الہول کے مجسمے سیاحوں کے لیے آج بھی جادوئی کشش رکھتے ہیں۔ ان آثار کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے جیسے انسان وقت کے سفر پر نکل آیا ہو۔ اہرام اور سیاحت: اہرام جیزہ دنیا کے 7 عجائبات میں سے واحد ہے جو اب تک سلامت ہے۔ لاکھوں لوگ ہر سال ان کے سامنے کھڑے ہو کر تصویر کھنچواتے ہیں اور حیران رہ جاتے ہیں کہ یہ پتھر کے پہاڑ انسانوں نے بغیر کسی مشین کے کیسے بنائے۔ قاہرہ کے عجائب گھر: قاہرہ کا مصری میوزیم دنیا کا سب سے قیمتی خزانہ ہے۔ یہاں فرعونوں کی ممی، سونے کے تاج، زیورات، قدیم ہتھیار اور روزمرہ کے استعمال کی چیزیں رکھی ہیں۔ خاص طور پر توت عنخ آمون کا سنہری ماسک دنیا کے سب سے مشہور نوادرات میں سے شمار ہوتا ہے۔ نیل کی اہمیت آج بھی: دریائے نیل آج بھی مصر کی زندگی ہے۔ اسی کے کنارے پر قاہرہ، اسوان اور لکسر جیسے شہر بسے ہیں۔ کھیتی باڑی اب بھی نیل کے پانی پر انحصار کرتی ہے اور یہ دریا مصر کو آج بھی زندہ رکھے ہوئے ہے۔ جدید مصر اور قدیم تہذیب: آج کے مصری اپنے ماضی پر فخر کرتے ہیں۔ ان کے تہوار، فن موسیقی اور ادب میں قدیم مصر کی جھلک نظر آتی ہے۔ یہاں کے اسکولوں میں بچوں کو فرعونوں کی تاریخ پڑھائی جاتی ہے تاکہ وہ اپنے ورثے سے جڑے رہیں۔ دنیا پر اثرات: مصر کی تہذیب نے دنیا کو تحریر، ریاضی، فلکیات، طب اور فن تعمیر کے بنیادی اصول دیے۔ آج کے جدید سوسائٹی بھی ان سے فائدہ اٹھا رہی ہے۔ سوچئے، اگر مصر نہ ہوتا تو شاید آج ہمارے پاس کیلنڈر نہ ہوتا، نہ ہی طب اور جراحی کی ابتدائی بنیادیں ملتی۔ سیاحوں کی کشش: دنیا کے سب سے زیادہ دیکھی جانے والی تاریخی مقامات میں اہرام اور وادی ملوک شامل ہیں۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں فرعونوں کی قبریں بنی ہوئی ہیں۔ ہر قبر ایک الگ دنیا ہے جس میں دیواروں پر نقش و نگار اور کہانیاں لکھی ہیں۔ آخر میں مصر ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ تہذیبیں ختم ہو جاتی ہیں مگر ان کے علم، ہنر اور ورثے کو وقت کبھی مٹا نہیں سکتا۔ مصر آج بھی زندہ ہے،
اپنی ریت، اپنے دریا، اپنے اہرام اور اپنی کہانیوں کے ساتھ۔ اگر آپ کو یہ تاریخی سفر پسند آیا ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ ہم اگلی ویڈیو میں آپ کو ایک اور تہذیب کے سفر پر لے جائیں گے۔ شکریہ۔